تو جی ہاں، کل صبح مانچسٹر میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا جس میں 3 بندوں کی جان چلی گئی اور 2 سے 3 بندے ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ہوا کیا تھا یہ تفصیل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ کوئی بندہ آتا ہے یہودیوں کی عبادت گاہوں والی جگہ پہ، جہاں پہ یہودی اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے کہ ہماری مسجد ہو گئی، کرسچن لوگوں کے چرچ وغیرہ ہو گئے، تو وہ انسان جاتا ہے اور ونڈو کے راستے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر وغیرہ ہوتا ہے جس سے وہ 2 سے 3 بندوں کو مار دیتا ہے اور باقی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پولیس بروقت اپنی کارروائی کرتی ہے اور اس انسان کو مار دیتی ہے، اور ابھی پولیس اپنی کارروائی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے 2 لوگ اور کچھ تنظیمیں بھی شامل ہیں، لیکن پولیس نے اور یہاں کی گورنمنٹ نے فی الحال کوئی بھی رد عمل نہیں دکھایا، نہ ہی کہا ہے کہ فلاں ایجنسی سے اس بندے کا تعلق تھا۔ لیکن اس حملہ آور کی شناخت وغیرہ ہو چکی ہے اور اس کا نام بھی پولیس نے بتا دیا ہے کہ الشامی، یہ سیریا کا رہنے والا ہے لیکن یہاں پہ برٹش شہری ہے، لیکن الشامی اس کا نام ہے اور آفیسلی یہ مسلم ہے، اور ابھی کافی زیادہ چیزیں کمپلیکیشنز والی ہو جائیں گی اور پیچیدہ ہو جائیں گی، اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر سے دنگے فساد ہو جائیں۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اس میں پولیس نے 2 اور لوگوں کو کیچ بھی کر لیا ہے اور ان کی کارروائی بھی جاری ہے، تاکہ اگر ان کو کوئی سراغ ملتا ہے کہ آخرکار یہ کسی تنظیم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ٹھیک ٹھاک کارروائی کی جائے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حملے کی وجہ سے خوف اور غم و غصہ وسیع پیمانے پر پھیل گیا ہے، خاص طور پر یہودی برادری میں، اور پولیس نے تمام مانچسٹر کے یہودی لوگوں کی سیکیورٹی کو تھوڑا سخت کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ پولیس نے اس بندے کا نام اور سارا کچھ بتا تو دیا ہے، لیکن اس کا نقصان پہلے کی طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب کچھ ہی مہینے پہلے یہاں پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک مسلم نے کیا ہے، حالانکہ وہ ایک مسلم نے نہیں کیا تھا، پولیس کی طرف سے تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن اس کا نقصان UK کو بہت زیادہ بھگتنا پڑا، کیونکہ یہاں پہ ابھی ہو سکتا ہے کہ دنگے فساد یہاں کے جو لوگ ہیں اور موسٹلی یہودی لوگ باہر نکل آئیں اور لوگوں کو ہراساں کرنا سٹارٹ کر دیں، اور جتنے بھی یہودی لوگ ہیں وہ ایک سٹرائک بھی کرنے والے ہیں جس کو احتجاج بولتے ہیں، تو وہ اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ ایک بہت ہی زوردار ایک سٹرائک کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ ان کا رد عمل اور ان کا سٹرائک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور آفیسلی ابھی مسلم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ایون سارے مسلم ہی نہیں، اس میں سارے لوگ ہی جتنے بھی مائیگرنٹس ہیں یہاں پہ UK میں موجود ہیں وہ سارے ہی فی الحال آ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں UK کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس بندے نے، یہ جو حملہ آور تھا، اس کو بہت زیادہ غصہ تھا، اس کو فلسطین کی وجہ سے جو فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے یہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آفیسلی فلسطین میں ظلم تو بے انتہا کا ہوتا ہے، پوری دنیا دیکھتی بھی ہے اور پوری دنیا خاموش بھی رہتی ہے، لیکن اس طرح سے اگر عمل کرنا، اس طرح سے بدلہ لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور UK میں ابھی ایک ہنگامی اجلاس بھی ہونے والا ہے، اور کیئر سٹارمر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے کیئر سٹارمر واپس آ رہے ہیں یہاں پہ UK میں، تاکہ وہ ایک کمیٹی بٹھائیں، ایک اجلاس بٹھائیں جس کے اوپر یہ ساری باتیں رکھ سکے اور دیکھ سکے کہ ہم نے اپنے کنٹری کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ آفیسلی ایسے واقعے بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور کیئر سٹارمر نے کہا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی مذہب سے اگر آپ کا تعلق ہے، آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ ہاں بھائی آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اور جہاں پہ ابھی سب کچھ امن شانتی ہے، تو اس وجہ سے یہ واقعہ ہونا ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ UK میں لوگ بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ بہت فرینڈلی بھی ہیں۔ آفیسلی کچھ لوگ پسند نہیں کرتے مائیگرنٹس کو، لیکن پھر بھی بہت زیادہ لوگ یہاں پہ اچھے بھی ہیں اور انسانیت بھی ہے، اور اسی انسانیت کی وجہ سے UK نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ فلسطین بھی ایک الگ ریاست ہے اور اسرائیل بھی ایک الگ ریاست ہے۔ لیکن یہ واقعہ بہت ہی ایک غلط ٹائم پہ ہوا ہے، جب سب کچھ اچھا جانا سٹارٹ ہو گیا اور سب کچھ اچھا آہستہ آہستہ ہونے لگ گیا ہے۔ ریسنٹلی UK نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے 2 ہی دن پہلے کہ ہاں بھائی ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین ایک الگ الگ کنٹری بنا دیے جائیں اور دونوں آزاد ریاست ہوں، جیسے کہ اسرائیل تو پہلے ہی آزاد ہے، لیکن اسرائیل کو کافی زیادہ پوری دنیا کے لوگ ہی ابھی کہہ رہے ہیں، جن میں فرانس بھی ہے، سوئٹزرلینڈ بھی ہے، ناروے بھی ہے، مطلب کہ سارے کنٹریز نے اسرائیل کو منع کیا ہے، وہ پیار سے ہی منع کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنے چاہیے، اور ہم اسرائیل کو بھی ریاست ایک الگ مانتے ہیں اور فلسطین کو بھی ایک الگ ریاست مانتے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے
फ़लस्तीन के लोगों को उनका हक मिल जाए। लेकिन इस तरह के वाक़यात अगर होते रहेंगे तो लोगों के लिए, यहाँ पे जो रहते हैं यूके में, उनके लिए तो मुश्किलात बढ़ेगी ही, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए भी मुश्किलात कम नहीं होंगी। बाकी स्टे ब्लेस, अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।